نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والوں تم میں سے کوئی قوم سے مراد یا مرد حضرات ہیں، تم میں سے مردوں کی ٹولی یا ایک مرد دوسرے مرد کا یا ایک مردوں کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت کا تمسخر نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں نہ اڑائے؟ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم بظاہر جس کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے اچھا ہو، اس کی نیت اچھی ہو، وہ صدق و سچا ہو اپنے معاملات میں۔ ہاں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کام کو بھی اچھا سمجھنے لگیں، وہ کام غلط ہے لیکن اس شخص سے ہم گھن نہیں کھائیں گے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کسی شخص کے بیماری کوئی لگ گئی تو ہم بیماری سے، جو بیماری اس کے ہوئی ہے، بخار ہے، چیچک ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس بیماری سے تو گھن کھاتے ہیں، اس بیماری سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیمار سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کسی کے اندر کوئی غلط عادت ہے تو غلط عادت تو بہرحال غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس سے گھن کھانا ہے اور اپنے اندر کراہت اور ناپسندیدگی کو پیدا کرنا ہے، لیکن اس شخص کے اندر جس کے اندر ہے اس شخص کو برا سمجھنا یہ ہمارے لیے جائز و مناسب بات نہیں ہے۔ تو ہم، اور دوسری چیز یہ بھی کہی گئی کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی تفریح کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کا تمسخر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اور وہ اس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مذاق والی بات ہے یہ ایک سبب ہے لڑائی کا۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے وہ غصہ ہوگا، پھر لڑائی بڑھے گی، تمام جھمیلیں۔ تو قرآن نے وہیں پہ ہی تحدید کر دی، حد جاری کر دی کہ بھائی کسی کو مذاق، کسی کا اڑانا نہیں ہے۔ اب مذاق کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ زبان سے بھی مذاق ہوتا ہے، زبان سے مذاق ہوتا ہے اور اشاروں سے مذاق ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کی جو ہے بے عزتی کرنی ہے، کسی کی رسوائی اور شرمندگی مقصود ہے تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کی نقل کر کے، اس کی جو ہے آواز نکال کر کے، یا اس کی چال چل کر کے، کسی بھی طریقے، یا اگر کالا ہے تو کالا کہہ کر کے، لنگڑا ہے تو لنگڑا، کسی بھی طریقے سے مذاق ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے برا مانتا ہے اور اس کی تحقیر مراد ہے تو یہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسے مذاق سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو، بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جب اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو اپنے سے بہتر کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور عجیب بات ہے، آگے فرمایا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، پیچھے قوم کا لفظ لائے، پیچھے قوم کا لفظ لائے کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم میں سب لوگ آ جاتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر الگ سے کیا، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہاں بھی وہی وجہ بیان کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور جب ان سے بہتر ہوں گی تو مذاق اڑانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں لکھی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ عورتوں کے اندر یہ دوسروں کا مذاق اڑانا اور دوسروں کو حقیر ترین اور ذلت ترین الفاظ سے یاد کرنا یا ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کوئی بات کرنا، یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ یہ معرف القرآن میں لکھا ہے، میری بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ لکھی گئی کہ اس میں شروع میں مردوں کا تذکرہ ہے، مرد کا مذاق نہ اڑائے، پھر آگے جو ہے ذکر ہے کہ عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد عورت کا اڑا سکتا ہے مذاق اور عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے۔ تو اس میں آگے جواب یہ دیتے ہیں کہ جب مرد اور عورت کا اختلاط ہی جائز نہیں ہے شریعت میں تو دونوں کا مذاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مرد اور عورت ایک جگہ نامحرم جمع ہی نہیں ہو سکتے، تو ایک دوسرے کا مذاق اور تحقیر اور ذلت کیسے ممکن ہو سکی؟ تو اس وجہ سے اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، مردوں کا مردوں سے ذکر کیا اور عورتوں کا عورتوں سے ذکر کیا، اور عورتوں کو الگ کر کے ایک چیز اور اس کی اہمیت بتا دی کہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو بھی بچنا ہے اور آدمیوں کو بھی بچنا ہے، مردوں کو بھی اس سے بچنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لفظ کہتے ہیں کسی کے عیب ظاہر کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب پر اس کو طعنہ دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی کے اندر کون سے عیب ہیں، کیا اس کے اندر خرابی ہیں، کون سی جو ہے اس کے اندر کمیاں ہیں، ہم اس کو ڈھونڈیں اور اس کے بعد اس کو ظاہر کریں لوگوں کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اسی عیب کے نتیجے میں جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، ان جرم کے نتیجے میں ہم اس کو طعنہ دیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔
اسی طریقے سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں بھی بتایا گیا کہ جو پیٹھ پیچھے عیب زنی کرتے ہیں اور منہ پر جو ہے تانا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ویل نامی جہنم ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ لا تلمزوا انفسکم، تم لوگ ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ آگے فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ مقصد یہاں پہ بھی وہی ہے، کسی کی ذلت اور تحقیر مراد نہ ہو، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا لوگوں کے سامنے، یہ مراد نہ ہو۔ اگر یہ سب مراد ہیں تو غلط نام لے کر کے پکارنا بالکل ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کا کالو کہہ دینا، اور لنگڑے کو لنگڑا کہہ دینا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ بعض استثنائی نام ہیں، اور علماء نے لکھا ہے استثناء اس چیز کے ہیں کہ بعض لوگ اس نام سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، اصل نام ان کا اتنا لوگ نہیں جانتے۔ جیسے گڈو آج کل آپس میں جو ہے مشہور ہوتا ہے، گڈو بھائی، جیسے اپنے گڈو بھائی بیٹھے ہوئے تو گڈو بھائی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، ہم کو بھی ان کا اصل نام نہیں معلوم۔ تو اب یہ اگر گڈو کے نام سے برا نہیں مانتے، اگر یہ گڈو کے نام سے برا نہیں مانتے تو یہ نام لینا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اسی نام سے چونکہ مشہور ہیں۔ اور اگر کوئی اس نام سے برا مانتا ہے تو وہ نام لینا اس جائز نہیں ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو، غلط ناموں سے نہ پکارو۔ اور اس میں ولا تنابزوا بالالقاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگ کفر میں تھے، یا پھر کوئی گناہ کرنے کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد ان کو گناہ کی طرف نام لینا، یا اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف ان کی نسبت کرنا، کہ جیسے کوئی چوری کرتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، اور کہ کوئی جو ہے کسی کی غیبت کرتا تھا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس کا نام اسی سے لینا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ جو ہے لوگوں کو ایسا کہتا ہے، تو یہ کہنا غلط ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، ولا تنابزوا بالالقاب میں یہ چیز شامل ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی آدمی کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے جو اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کے ذمے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ میں اس شخص کو مبتلا کر دے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم کسی کو برے نام سے نہ پکاریں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کو اچھے نام سے پکارے، اچھے لقب سے پکارے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے لقب رکھے، اچھے نام رکھے۔ حضرت ابو بکر کو عتیق کہا، حضرت عمر کو فاروق کہا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کہا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا۔ تو ان کو اچھے نام رکھے جائے جس کی وجہ سے وہ اچھے نام سے مشہور ہوں، برے نام اگر ہے ان کو دبا دیا جائے۔ اور اسی آیت کے تعلق سے ولا تنابزوا بالالقاب ہے، اس میں حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت، یہ حکم ہم لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، مدینے والوں کے لیے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے تو وہاں بتاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے 2-3 نام مشہور تھے، اور 2-3 ناموں میں سے 1-2 نام ایسے بھی ہوتے تھے جو عار دلانے کے لیے، جو شرمندگی پیدا کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا نام کس کے لیے، تو ان کو جو نام یاد ہو جاتا تھا وہ نام سے پکار لیتے تھے۔ تو جب پکارتے تھے تو دوسرے صحابہ کو کہتے تھے کہ اس نام سے یہ چڑھتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے۔ تو اس تعلق سے یہ جو ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ولا تنابزوا بالالقاب۔ اب ایک دوسرے کو برے القاب سے اور برے ناموں سے پکارنا بالکل کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے۔ یعنی وہی بات جو ہم نے پیچھے کی، اس میں کسی فتح القدیر میں غالباً لکھا ہے کہ بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخولہم فی الایمان، بعد دخولہم فی الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کو گناہ کے ساتھ یاد کرنا یہ برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کو گناہ کے ساتھ یاد کرنا یہ برا ہے۔ اگر گناہ کے بعد کوئی توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے۔ آگے بتایا، اچھا ولا تلمزوا انفسکم میں جو چیز آئی کہ کسی کے عیب نہ نکالو، کسی کے عیب نہ نکالو، علماء نے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وفیک عیوب وللناس اعین، وفیک عیوب وللناس اعین، کہ تمہارے اندر بھی عیب ہے، کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے، کوئی انسان کمی سے خالی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کمی ہے۔ انسان نام ہی اس کا ہے کہ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور بھول چوک بھی ہوتی، انسان نام ہی اس کا۔ لہٰذا وفیک عیوب وللناس اعین، تمہارے اندر بھی عیب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں۔ لہٰذا دوسرے علماء نے یہ لکھا کہ انسان کی خوش نصیبی
اور سعادت کی بات یہ ہے، اچھی خوش بختی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی جو غلطیاں ہیں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ جب اس کام میں وہ لگ جائے گا تو وہ دوسرے کی کمی نکالنے میں اور دوسرے کو جو ہے کمزور کرنے میں، دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں اور اس کو ظاہر کرنے میں اور اس کو طعنہ دینے میں مصروف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی کمی ہی کو ڈھونڈتا رہے گا اور اس کی اصلاح میں لگا رہے گا۔ لہٰذا ہم کو اپنی کمی دیکھنا، دوسری کمی نہیں دیکھنا۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب نے جو ہے سفر شروع کیا سارے بڑے بڑے علماء کے پاس، اور ان کی نیت کیا تھی کہ ہم ہر علماء کے پاس جائیں گے، ہر عالم کے پاس جائیں گے، ان کی ایک غلطی ہم دیکھیں گے کہ ان سے غلطی کیا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ، چھوٹے علماء سے تو بہت بڑے علماء کے پاس گئے تو 99 لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے غلطیاں تلاش کر لیں اور ایک ایک لے کر کے جب مل جاتی تو چلے جاتے، دوسرے کے پاس جاتے۔ جب 100 نمبر کا آیا، یعنی 100ویں نمبر کا عالم کے پاس پہنچے تو وہ انہوں نے پہلے جا کر کے بتا دیا کہ ہم دیکھیے غلطی تلاش کرتے ہیں، ہم عیب دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا عیب ہیں، ہم ایک عیب نکالتے ہیں، وہ ہمارے پاس 99 جمع ہو گئے ہیں، آپ کے اندر بھی ہم دیکھیں گے، لہٰذا میرے پاس 100 ہو جائیں گے، تو آپ ہم سے بچے رہیے گا، میرے سامنے کوئی غلطی نہ کریے گا۔ تو واقعی اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ تم اس نیت سے نکلتے کہ ہر ایک کے اندر اچھائی ڈھونڈتے، تو آج تمہارے پاس 100 اچھائیاں ہوتی، آج تمہارے پاس 100 اچھائیاں ہوتی۔ تو ہم کو اپنی آنکھوں کو بدلنا ہے، ہم کو اپنی نیتوں کو بدلنا ہے۔ ہم سفر، اگر وہ سفر کرتا اچھی نیت کے ساتھ کہ اچھائیاں ہم کو دیکھنا، تو اس کو سفر میں اچھائی ملتی اور اس کو ثواب ملتا، لیکن وہ برائی دیکھنے کے لیے گیا تو اس کے پاس برائیاں جمع ہوئیں اور فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ ہر انسان کے پاس تو کمی، ہر انسان کے اندر تو کمی بہرحال ہوتی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کسی کی کمی تلاش نہ کریں، کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں، کسی کو طعنہ دینے میں ہم آگے نہ بڑھیں۔ یہ قرآن ہم کو حکم دیتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسری چیز اس میں یہ بھی کہی گئی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اوپر بتایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کہ مسلمان مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا تم کسی اپنے بھائی کو طعنہ دو یا ان کی برائی نکالو، اس کے اندر عیب نکالو، تو ایسا ہی جیسے تم اپنے اندر عیب نکالو، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو نہ مارو، تو اپنے آپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا۔ مطلب یہی ہے کہ تم کو کسی اور کو مارنا گویا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو مار لو، تم اپنے آپ کو مان لو۔ اگر وہ صبر کر گیا تب بھی جو ہے اللہ کے یہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر اس نے جو ہے تمہارے پر لڑائی کی، تمہارے پر جو حملہ کیا، تو پھر معاملہ وہی ہو جائے گا کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، یعنی تم اس کو دو طعنہ، پھر وہ تم کو طعنہ دے، پھر یہ سلسلہ چلے، پھر ایک لڑائی کی شکل اختیار ہو جائے، تو نقصان صرف تمہارا ہے، وقت کا ضیاع ہے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام رکھنا ہی کیا ہے؟ برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو ان کاموں سے توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، وہ خاسر ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، اس کا انجام ویسا ہوگا جیسے ظالموں کا ہوگا۔ ظالموں کے ساتھ جو حشر ہوگا قیامت کے دن، وہی حشر اس شخص کے ساتھ بھی ہوگا جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، ایک دوسرے کی تحقیر اور ذلت اس کے اندر مراد ہوتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کو طعنہ دیتا ہے اور لوگوں کو برے نام سے پکارتا ہے۔ اس کا انجام ظالموں کا ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔